میں یہ شادی نہیں کر سکتی. تم امی سے بات کرو نا میرے لیے ہانی پلیز. کیا ہو گیا ہے؟ سارم تمہارا کزن ہے، ہم ساتھ پڑے ہوئے ہیں. بابا اور امی کا فیصلہ بالکل درست ہے. تم بہت خوش رہو گی، اسی گھر میں رہو گی یار. تم جانتی ہو میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں. میں نہیں کر سکتی سارم سے شادی. تم کر لو. میں کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ مجھ سے بڑے ہیں اور ابھی میں پڑھ رہی ہوں. تم اپنی پڑھائی بھی مکمل کر چکی ہو اور تمہاری شادی کی عمر بھی ہے. سارم اور تم ہم عمر ہو، یہ رشتہ بالکل پرفیکٹ ہے. تم کیوں سمجھ نہیں رہی؟ تم جانتی ہو میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں. تم ہر چیز سے واقف ہو تو میرا ساتھ تو دے سکتی ہو نا. بہن ہو میری. میں غلط چیزوں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی ہانی پلیز. رانیہ فراز کو اپنی بہن ہانیہ فراز کو سمجھانا ہی بہت مشکل ہو رہا تھا. وہ نہیں سمجھ رہی تھی تو گھر والے کیسے سمجھیں گے؟ سارم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر مرد کی محبت ہو تو رشتہ بہت اچھا چلتا ہے. آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ پسند ہیں ان کی. بھاڑ میں جائے ایسی پسند. میں نے کہا تھا اسے کہ مجھے پسند کرے. دیکھو ہانی میں بتا رہی ہوں میں بھاگ جاؤں گی. اللہ اللہ رانی آپ ہی کیسی باتیں کر رہی ہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے. وہ اپنی بہن کی شکل دیکھنے لگی. امتیاز فراز کی 2 بیٹیاں تھیں، رانیہ فراز اور ہانیہ فراز. ہانیہ رانیہ سے 5 سال چھوٹی تھی. انہیں اپنی دونوں بیٹیوں سے بہت محبت تھی. رانیہ پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور ہانیہ بھی پڑھ رہی تھی. وہ اپنے سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں تھی. تبھی انہوں نے اپنی بڑی بیٹی رانی کا رشتہ اپنے بڑے بھائی عاقب فراز کے بیٹے سارم فراز سے طے کر دیا تھا. عاقب فراز کے 2 بیٹے تھے، سارم فراز اور سرفراز فراز. سارم سرفراز سے بڑا تھا. ان کی عمروں میں بھی اتنا ہی فرق تھا جتنا ہانیہ اور رانیہ کی. وہ کزن تھے، سب ساتھ ہی بڑے ہوئے تھے. گھر میں بہت محبت، احترام اور عزت کا ماحول تھا. مگر شاید رانیہ باغی ہو رہی تھی. وہ سارم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی. ہانیہ بہت پریشان تھی. کیا کرتی، کس کو بتاتی؟ شادی تو طے ہو چکی تھی. اگلے مہینے شادی تھی. گھر میں تیاریاں شروع ہو گئی تھیں. سرفراز تم سمجھ نہیں رہے. آپ ہی کہتی ہیں وہ شادی ہی نہیں کریں گی. کیا اللہ، رانی کو ہوا کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ کہتی ہے کسی اور سے پیار کرتی ہے. مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے. اگر ایسا تھا تو آپ ہی نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بتایا کیوں نہیں. اور اب تو شادی ہونے والی ہے. یار سرفراز میں بتا رہی ہوں، آپ ہی کچھ غلط کر دیں گی. سرفراز نے آگے بڑھ کر ہانی کے ہاتھ پر ہاتھ تھامے. کچھ نہیں ہوگا، ہم ہیں نا، ہم ٹھیک کر دیں گے سب کچھ. ہم کیا کریں گے؟ آپ یہ بالکل کریزی ہو گئی ہیں. کچھ نہیں ہوتا، ہم دیکھ لیں گے. میں بتاتا ہوں امی کو. کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی چچی کو، وہ غلط سمجھیں گی. مگر غلط ہونے سے رک جائے گا. میں کہہ رہی ہوں نا، آپ یہ بات سارم بھائی کو بتا دیں، ان کا دل ٹوٹے گا. ہاں، برے طریقے سے ٹوٹنے سے اچھا ہے ابھی ٹوٹ جائے. سرفراز سوچ میں پڑ گیا. اگلے دن سرفراز نے بہت کوشش کی کہ وہ سارم کو سچ بتا دیں، مگر عاقب فراز نے سارم کو صبح ہوتے ہی 15 دن کے لیے کراچی بھیج دیا تھا. یعنی سارم کی واپسی اب شادی سے کچھ دن پہلے ہونی تھی. وہ تو حیران رہ گیا تھا کہ اب وہ کیا کرتا. پریشان تو ہانیہ بھی تھی، مگر ان کے برعکس رانیہ بالکل چپ سی تھی. ہانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی چپ کیوں ہے. آپ شادی سے خوش ہیں نا؟ رانیہ نے پلٹ کر بہن کو دیکھا. میں بالکل خوش ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ شادی کر لیں گی نا؟ ہاں، میں شادی کر لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم ریلیکس ہو جاؤ. نہ جانے کیوں مگر ہانیہ کو یقین نہیں آیا تھا. بہن کی تسلی دینے کی وجہ سے وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی. رانیہ فراز سب کچھ اپنی ماں ریشم فراز اور امتیاز فراز کو بتا چکی تھی. ماں باپ کے آگے روتے روتے اس نے سب کہہ دیا تھا، مگر اس کی امید کے مطابق اسے وہاں سے نراشی ہی ملی تھی. اسے چپ رہنے اور فرما بردار رہنے کا درس دیا گیا تھا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو وہ لوگ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، نفرت کریں گے. باپ نے اپنی عزت کے واسطے دیے تھے اور ماں نے دودھ نہ بخشنے کی دھمکی دی تھی. وہ سہم گئی تھی، چپ ہو گئی تھی. امتیاز فراز نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس شخص سے دوبارہ ملی یا کوئی بھی واسطہ رکھا تو وہ خود زہر پی کر مر جائیں گے. وہ وہی کرے گی جو اس کا باپ چاہتا ہے. وہ کہتی رہی جنید سفیر ایک بہت اچھا لڑکا ہے، اس سے مل لیں، مگر وہ ماں باپ کے آگے ہار کر چپ ہو گئی تھی. سارم شادی سے 4 دن پہلے لوٹا تھا. گھر میں شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں.
فنکشنز شروع ہو چکے تھے، ہلا گلا، کزنس کی مستی مذاق سب چل رہا تھا۔ ہانیہ پھولوں کی تھالی لے کر ہال سے نیچے کی طرف آ رہی تھی جب وہ کسی سے ٹکرائی۔ پھول ہوا میں اڑے اور ان دونوں کے اوپر برسے۔ ہانیہ گرتی مگر اس سے پہلے ہی سارم نے اسے تھام کر بچا لیا۔ پھول ان دونوں کے اوپر برس رہے تھے، نظریں ملی تھی کچھ سیکنڈز کے لیے، جیسے وقت رک سا گیا تھا۔ اگلے ہی پل ہانیہ اس سے دور ہوتی عجیب سی ہچکچاہٹ کا سامنا کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے دیکھ لینا چاہیے تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اٹس اوکے، تم کسی اور دھن میں تھی۔ نہیں، میں کسی اور دھن میں نہیں تھی، میرا پیر پھسل گیا تھا۔ وہ رہانسی ہوئی۔ اوہ، تو تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ آگے بڑھ گئی تو سارم نے بکھرے ہوئے پھولوں کی طرف دیکھا۔ سر ہلاتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ آپ بھی کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، امی نے تو آپ کی پیکنگ کر لی ہے نا، آپ کا سامان بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی تو جانا ہے، وہ اپنی بہن کو پیچھے سے گلے لگاتی ہوئی بول رہی تھی۔ آپ یہ کیا پیک کر رہی ہیں؟ یوں سمجھ لو امی کی مدد کر رہی ہوں، اپنا کام خود کر کے۔ ہانیہ مسکرائی۔ اچھا، اتنے سالوں میں آپ کو کبھی خیال نہیں آیا امی کا؟ آج آ رہا ہے، ہاں شادی ہو رہی ہے نا، بڑی ہو جاؤں گی، اسی لیے آ رہا ہے۔ یار آپ ہی، میں بھی سوچ رہی ہوں کہ مجھے بھی آنے لگے گا خیال۔ رانیہ پلٹی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سرفراز سے محبت کرتی ہو؟ ہانیہ جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ نہیں، وہ بس دوست ہے میرا۔ ہاں شاید وہ چاہتا ہے مجھے، وہ سرخ چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ رانیہ مسکرائی اور ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ خوش رہنا، جو چاہو وہ کرنا، جس سے چاہتی ہو اس سے شادی کرنا۔ ایسی کیوں کہہ رہی ہیں آپ ہیں نا؟ ہانیہ نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالیں۔ آپ کروائیں گی میری شادی جس سے چاہوں گی، دیکھتے ہیں۔ یہ نکاح کا دن تھا، گھر میں خوب رونق تھی۔ ہانی اس کی ماں نے اسے آواز لگائی۔ وہ کچن سے باہر نکلتے ہوئے ماں کے سامنے آئی۔ جی امی، رانیہ کو بولو کہ پارلر کے لیے تیار ہو جائے، باہر ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے۔ ہاں امی، میں آپ ہی کو بلا کر لاتی ہوں۔ اٹھ جائیں آپ ہی، صبح ہو گئی۔ رانیہ اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے جاگ ہی رہی ہو۔ ڈرائیور آپ کا ویٹ کر رہا ہے، آپ پارلر چلی جائیں۔ تم ساتھ نہیں چلو گی؟ آپ چلی جائیں، میں آپ کے پیچھے آؤں گی کچھ ہی دیر میں، مجھے تھوڑے سے کام ہیں، وہ نمٹا کر آؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے۔ رانی اٹھی تو ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ خوش تو ہیں نا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ ہاں خوش ہوں۔ ہانیہ پارلر پہنچی تو رانیہ بالکل تیار بیٹھی تھی، مکمل دلہن کا حسن لیے ہوئے۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اب تم تیار ہو جاؤ، میں یہی ہوں، ویسے بھی بہت جلدی تیار ہو گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی بس کچھ ہی وقت لگے گا۔ کچھ ہی دیر میں ہانیہ بھی تیار ہو گئی تھی، نیلے رنگ کے کامدار لمبے فراک میں جس کی آستینیں لمبی تھی۔ وہ ایک بہت بھاری ڈریس تھا، ظاہر ہے اس کی بہن کی شادی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بہت خوبصورت۔ یوں بھی ہانیہ کو اللہ نے بڑی فرصت سے بنایا تھا، وہ بے حد حسین اور پیاری تھی۔ رانیہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ آپ بھی، آپ سے کم، آج آپ خود نہ جانے کیا لگ رہی ہیں۔ تبھی انہیں باہر سے بلاوا آ گیا۔ ڈرائیور انہیں لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ بہن کو لیتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ کار سڑک پر رواں دواں تھی۔ ہانیہ کو اپنی بہن رانی بہت کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو۔ تبھی گاڑی کا راستہ ایک اور کار نے کاٹا۔ ڈرائیور کو بریک لگانی پڑی۔ تبھی دوسری گاڑی سے ایک نوجوان اترتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں پسٹل تھی۔ ہانیہ کا تو جسم لرز گیا۔ رانیہ کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے گن رانیہ کے سر پر رکھ دی۔ تم یہ شادی نہیں کر سکتی جنید، پلیز کیا کر رہے ہو؟ تم ابھی کے ابھی میرے ساتھ نکاح کرو گی۔ میں مولوی صاحب کو ساتھ لایا ہوں اور گواہان بھی موجود ہیں۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ چلائی۔ چپ کرو تم۔ جنید نے گن ہانیہ پر رکھ دی تھی۔ اگر اپنی بہن کی جان پیاری ہے تو ابھی کے ابھی نکاح کرو میرے ساتھ۔ وہ چیخا تھا۔ جنید کیا کر رہے ہو؟ میں محبت کرتی ہوں تم سے، مگر اپنے گھر والوں کو رسوا نہیں کر سکتے، تمہیں کرنا پڑے گا۔ اگر تم نہیں کرو گی ٹھیک ہے، تمہیں نہیں پرواہ کسی کی۔ جنید نے وہ گن اس کے سر پر رکھ دی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ ہانیہ نے دیکھا۔ رانیہ تڑپ گئی اور اٹھ کر اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ خود کو نقصان مت پہنچاؤ، میں مر جاؤں گی۔ ہاں تو مر جاؤ، مجھے جیتے جی مار ہی رہی ہو نا، اور کہتی ہو کہ مر جاؤں گی۔ تم خود سے پہلے میرا قتل کر رہی ہو۔ ابھی نکاح ہوگا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو ابھی نکاح ہوگا، ورنہ یہاں سے ایک لاش اٹھے گی، وہ بھی صرف میری، کیونکہ میں تو تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا نا۔
نہ ہی تم جن سے پیار کرتی ہو ان کو پہنچا سکتا ہوں، ہاں البتہ خود کو تو پہنچا سکتا ہوں نا، کیونکہ مجھے تو میرا قتل معاف ہوگا۔ وہ ٹریگر پر انگلی رکھے چلا رہا تھا۔ رانی رونا شروع ہو گئی تھی۔ جنید پلیز کچھ مت کیجیے گا، ہانی پلیز تم کار میں بیٹھی رہو، پلیز تمہیں قسم ہے میری مت نکلنا، ڈرائیور انکل اسے لے جائیں گھر۔ بی پی جی کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ چلانے لگا۔ آپ کو خدا کا واسطہ آپ ہانی کو گھر لے جائیں، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ آپ بھی ایک ہنگامہ سمجھ گیا تھا۔ تم میرے ساتھ ابھی کے ابھی نکاح کر رہی ہو رانی، جنید چلایا۔ میں کر رہی ہوں، پلیز گن ہٹاؤ۔ تب تک نہیں ہٹاؤں گا جب تک تم نکاح نہیں کر لیتی۔ اس کے دوست گاڑی سے مولوی کو اتارتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ گواہان کی موجودگی میں رانیہ نے اپنے سارے حقوق جنید سفیر کے نام کر دیے تھے۔ اب تم گھر جا سکتی ہو، تمہیں یہاں سے لے کر نہیں جاؤں گا، تمہارے لیے تو بارات لاؤں گا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ تم محبت ہو میری، کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا تمہیں، یہ یاد رکھنا۔ وہ رونے لگی۔ امی بابا کو کچھ ہو گیا تو وہ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ تم نے سمجھانے کی کوشش کی نا انہیں، وہ نہیں سمجھے تو ایسے ہی صحیح۔ وہ اسے بہت نرمی سے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ پہلے والا غصہ چیخیں اب وہاں نہیں تھی۔ اب وہ بہت نرم طریقے سے اسے سمجھا رہا تھا۔ ہانیہ کی طرف دیکھ کر بولا، اب یہ میری بیوی ہے، خیال رکھنا اس کا، کچھ ہونا نہیں چاہیے اسے، میں بہت جلدی اسے لے جاؤں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ یوں تھا جیسے پل میں زندگی بدل گئی ہو۔ آگے بیٹھا ڈرائیور کانپ رہا تھا کیونکہ جنید کا ایک دوست اس کے سر پر بھی بندوق لے کر کھڑا تھا۔ بندوق کے ہٹتے ہی ڈرائیور نے گہرا سانس لیا۔ آپ چلیں، رانیہ کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ وہ گھر پہنچے تو سب انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ دلہن کا استقبال کیا جانا تھا اور کچھ ہی دیر میں نکاح ہونا تھا۔ سارم سٹیج پر ہی موجود تھا اور بیچ میں پردہ تھا اور دلہن کی نشست خالی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ ہانیہ کے ساتھ ہال میں داخل ہو رہی تھی۔ پورے خاندان بھر کے لوگوں کو دیکھ کر اس کے آسان خطا ہوئے تھے۔ وہ نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے تو وہ چپ چاپ شادی کر لیتی، اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے۔ رانیہ نے اپنا دل مار لیا تھا۔ وہ خود کو تو مضبوط کر گئی تھی، جنید کو کیسے کرتی؟ وہ جانتی تھی وہ بہت جذباتی ہے۔ انکار رانی نے برداشت کر لیا تھا مگر وہ اسے کھونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہاں البتہ وہ اسے وقف کرنے کے لیے تیار تھی، اپنے ماں باپ کی محبت کے لیے۔ مگر اب کیا کرتی؟ اب تو سب ختم ہو رہا تھا۔ ہانیہ نے اپنی بہن کا ہاتھ سختی سے تھاما کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن کا کوئی قصور نہیں، وہ تو قربانی کے لیے تیار تھی۔ آپ اندر چلیں میرے ساتھ۔ ہانیہ ہمیں سب دیکھ رہے ہیں، آپ میرے ساتھ اندر چلیں۔ ہانیہ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی برائڈل روم میں لے گئی۔ سب کا دھیان اس کی طرف تھا۔ ریشم فراز اور عنایا فراز ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا ہوا ہے؟ رانیہ کی انٹری ہونی تھی، تم اسے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ سب دیکھ رہے تھے۔ امی آپ ہی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ریشم فراز نے اپنی بیٹی کو گھورا۔ کیا آپ بکواس کر رہی ہو؟ آپ ہی کا نکاح ہو چکا ہے۔ ہانیہ نے روتے روتے اپنی چچی اور ماں کو ساری رودات سنا دی۔ عنایا فراز کا ہاتھ دل پر گیا۔ یا اللہ، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس لڑکی میں جھول ہے۔ ان کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ یہ سارم جو اس سے محبت کرنے لگا۔ رانیہ رو رہی تھی، دھیمے دھیمے لہجے میں سسک رہی تھی۔ اب کیا کروں میں؟ ریشم فراز چلائیں، کیسے تمہارے باپ کا سامنا کروں؟ یہ کیا کیا تم دونوں نے؟ امی، ہانیہ کا کوئی قصور نہیں۔ رانی کی مری مری آواز آئی۔ تم تو چپ ہی کرو۔ ریشم فراز اسے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی مگر ہانیہ نے بیچ میں راستہ کاٹ دیا۔ نہیں کرے امی، نہیں کرے، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ تھوڑی ہی دیر میں بات مردوں تک پہنچ گئی اور سب یوں تھے جیسے رانیہ کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، کیونکہ بات تو عزت پر آ گئی تھی۔ تبھی امتیاز فراز نے اپنی بیٹی ہانیہ کی طرف دیکھا۔ نکاح ہوگا اور ضرور ہوگا، سارم کی شادی آج ہی ہوگی۔ سارم نے جھٹ سے اپنے چچا کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہانیہ؟ وہ باپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرا بیٹا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ امتیاز فراز بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہے تھے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں بابا۔ تم ایسی محبت کی قسم، تو میری بیٹی ہانیہ فراز ابھی کے ابھی سارم سے نکاح کرو۔ ہانیہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ سرفراز نے جھٹ سے اپنے چچا کی طرف دیکھا تھا۔ چچا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرفراز تم چپ کرو،
میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں. کیا تم میری بیٹی میری عزت رکھے گی؟ امتیاز فراز نے ابھی بھی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے جو رو رہی تھی مگر نظریں چرائی نہیں تھی. ہاں رکھوں گی بابا، روحانسی آواز میں وہ بولی تھی. سارم یوں کھڑا تھا جیسے پتھر ہو، اور یوں ہانیہ فراز. کچھ ہی پلوں میں ہانیہ سارم فراز بن گئی تھی. رخصتی بھی اسی عزت اور شان کے ساتھ خاندان کے سامنے ہوئی تھی. خاندان والے بڑے حیران ہوئے تھے. شادی تو رانیہ کی تھی مگر نکاح ہانیہ کا کیسے کر دیا گیا؟ یہ وہی بات تھی، 100 منہ 100 باتیں. خیر نکاح ہو گیا اور وہ رخصت ہو کر اسی کمرے میں بیٹھی تھی جہاں اس کی بہن کو بیٹھنا تھا. یہ اس کے لیے ایک امتحان جیسا تھا. ہاتھ پیر کانپ رہے تھے. وہ ڈری ہوئی تھی اس نکاح کا. اس نے یوں تو تصور ہی نہیں کیا تھا. تبھی ہانیہ کو محسوس ہوا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہے. سارم فراز کمرے میں داخل ہوا تھا. وہ مری مری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. سارم نے ایک نظر بھی بستر پر نہیں ڈالی. وہ آگے بڑھ کر اپنی شیروانی اتارتے ہوئے کبرڈ میں ہینگ کر چکا تھا. ہاتھ سے گھڑی اتارتے ہوئے وہ خاصا بیزار لگتا تھا. آنکھیں روئی سی تھی. جتنا ہانیہ جانتی تھی سارم فراز کو بہت محبت تھی رانیہ فراز سے، اور رانیہ کے نہ ملنے پر وہ بڑا اداس ہوا ہوگا. اداس تو بہت چھوٹا لفظ تھا. وہ نہ جانے کس کیفیت کا شکار ہوگا. سارم کی نظر بیڈ پر گئی تو وہ سخت لہجے میں بولا، کیوں بیٹھی ہو وہاں پر؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ اٹھو، کپڑے تبدیل کرو اور سو جاؤ. مجھ سے کسی بھی چیز کی ایکسپیکٹیشنز مت رکھنا. میں تمہیں چھوڑ دوں گا. یہ کہتا ہوا وہ اپنا تکیہ بستر سے لے کر صوفے پر رکھتے ہوئے سو گیا تھا. کمرے کی لائٹس بھی بند کر دی تھی. وہ جانتی تھی یہ شادی عزت رکھنے کے لیے کی گئی ہے، سماج کو چپ کروانے کے لیے کی گئی ہے. ہانیہ تو بس مہرہ تھی جو دونوں طرف سے استعمال ہوئی تھی. 2 آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے. صبح وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. اگر ایسا تھا تو ایسا ہی صحیح. وہ نہیں رہے گی اس شخص کے ساتھ. عزت بچانی تھی، عزت بچ گئی تھی. جب اس کی ماں رانیہ کے لیے کمرے میں داخل ہوئی، ہانیہ کو وہاں دیکھ کر انہوں نے اسے گھورا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیوں؟ مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ تمہیں اپنے شوہر کے کمرے میں ہونا چاہیے تھا. لوگ کیا سوچیں گے؟ ابھی بھی گھر میں مہمان ہیں. کیا سوچیں گے؟ جو سوچنا ہے سوچنے دیں. بابا نے اپنی عزت رکھنی تھی، میں نے ان کی عزت رکھ لی. اب مجھ سے وہ سب نہ مانگیں جو میں نہیں کر سکتی اور شاید وہ بھی نہیں کر سکتے. اس موقع پر دو خود کو بھی موقع دو. یہ رشتہ ایسا نہیں ہے کہ تم دونوں اس کو چلا نہ سکو. یہ فطری سا رشتہ ہے، بن ہی جاتا ہے اور محبت بھی ہو ہی جاتی ہے. اسی لیے اپنا کمرہ مت چھوڑو. رانیہ جو سو رہی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی. ہانیہ کو دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا تھا. ریشم فراز نے اس کی طرف دیکھا. جنید آیا تھا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. امی، بابا نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ اب کوئی فائدہ نہیں، ویسے بھی تم نکاح کر چکی ہو اس کے ساتھ. وہ اپنے ماں باپ کو ساتھ لایا تھا. پہلے آپ میری بات مان لیتی تو اتنا بڑا تماشا نہ ہوتا. آپ دونوں کی ضد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تم شاید صحیح کہہ رہی ہو مگر جو بھی ہے تمہارے بابا نے ہاں کر دی ہے. ان کو اگلے جمعے کو وہ تمہاری بارات لا رہا ہے. رانیہ کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. اسے اس کی محبت مل رہی تھی کیونکہ جنید سفیر نے ہار نہیں مانی تھی. وہ واش روم سے نکلا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی. تم تو چلی گئی تھی نا، واپس کیوں آئی؟ اپنی شرٹ کے کف بند کرتا ہوا وہ مصروف سا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا. ہانیہ اسے آئینے میں ہی دیکھ رہی تھی. امی نے کہا یہ رشتہ فطری ہے، کمرہ مت چھوڑو، محبت کا رشتہ بن ہی جائے گا. وہ طنزیہ مسکرایا. ہاں اب تو یہ لوگ ہمیں ایسے ہی مشورے دیں گے نا کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. مگر ہانیہ، میں تمہیں بتاتا چلوں کہ مجھے تمہارے وجود میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ شادی واقعی صرف عزت رکھنے کے لیے ہی کی گئی تھی کیونکہ تمہاری بہن کو کسی اور سے محبت تھی. میرے ساتھ نکاح والے دن وہ کسی اور سے نکاح کر کے آ گئی تو ظاہر ہے اپنے خاندان کی اور میرے گھر کے بڑوں کو عزت تو رکھنی تھی نا. تم صرف استعمال ہوئی ہو اور کچھ نہیں. تم اپنے کمرے میں رہ سکتی ہو. وہ پلٹنے لگا تو ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھاما. اس کے ہاتھ کی نرماہٹ پر وہ ساکت سا ہوا تھا. کیا کر رہی ہو؟ میں بیوی ہوں آپ کی. وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. بیوی کا مطلب بھی جانتی ہو؟ ہاں جانتی ہوں. آپ جانتے ہیں آپ شوہر ہیں میرے. وہ ہنسا. اچھا تو تم یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہو مگر میں نہیں نبھانا چاہتا. مجھے کسی اور سے محبت تھی، وہ نہیں ملی تو بات ختم. ہاتھ چھوڑتا ہو وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا. مجھے معاف کر دیں.
سارم نے پلٹ کر رانیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر تم کسی اور سے محبت کرتی تھی، ایک بار مجھ سے بات کرتی رانیہ، ایک بار مجھے بتاتی، میں پیچھے ہٹ جاتا۔ شادی کے دن تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا تماشا بنانے کی، میرے احساسات کا مذاق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ رو رہا تھا۔ پلیز میری غلطی کی سزا ہانی کو مت دیجیے گا، وہ بہت معصوم ہے، میں جانتا ہوں وہ معصوم ہے، اور نہ ہی میں اس کی زندگی برباد کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ ویسی ہی زندگی گزارے جیسی وہ چاہتی تھی۔ میں جانتا ہوں سرفراز چاہتا ہے ہانی کو، بھائی ہے وہ میرا، میں اس کے احساسات سے واقف ہوں۔ سارم نے آنکھیں سختی سے بند کی تھی۔ مگر اب وہ تمہاری بیوی ہے، اور میں ہانی کے دل کی گارنٹی لے رہی ہوں۔ اس کے دل میں سرفراز نہیں، وہ صرف دوست ہے، مگر میرے بھائی کے دل میں تو ہے نا، اور میں اچھے سے جانتا ہوں اس محبت کو۔ تو کیسے رشتے کی نوعیت بدل گئی، مگر دل تو وہی ہے نا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ تمہارا یو کے جانا ضروری ہے؟ ہاں بھائی، جانا ضروری ہے۔ بابا جاتے ہیں، میں وہاں پہ جا کے کام کو دیکھوں، میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں، میرا جانا ضروری ہے۔ سارم دیکھ رہا تھا، وہ نظریں چرائے ہوئے تھا، یعنی رو کر بیٹھا تھا۔ امی روکے نہ اسے۔ عنایہ فراز نے آنکھیں صاف کی۔ نہیں رکے گا، تم اس کے دل کا حال جانتے ہو، یہاں رہے گا تو بلا وجہ مسئلے ہوں گے، میں چھوڑ دوں گا اسے بھائی۔ سرفراز اپنے بھائی کی طرف پلٹا۔ ہانی کو آپ کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، وہ بے قصور ہے، وکٹم ہے۔ نکاح مذاق نہیں ہوتا، نبھائیں اس رشتے کو جو قسمت نے بنایا ہے۔ وہ آنسو صاف کرتا ہوا بولا، میرا جانا ضروری ہے کیونکہ میں اس کی زندگی میں دراڑ نہیں بن سکتا۔ یہاں رہوں گا تو تکلیف ہوگی، میں تکلیف سے دور جا رہا ہوں۔ میری وجہ سے یہ فیصلہ لیا ہے نا تم نے؟ وہ آخری بار اس سے ملنے آیا تھا۔ ہاں، تمہاری وجہ سے لیا ہے، تم میری دوست ہو نا، میں تمہارا دوست ہوں۔ محبت مجھے تھی، تمہیں نہیں تھی۔ تم یہ رشتہ ایمانداری سے نبھا سکتی ہو، میں جانتا ہوں ہانی، تم پرفیکٹ ہو۔ فراز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، میرا دوست مجھ سے چھن رہا ہے یار۔ سرفراز مسکرایا۔ ہم فون پر بات کیا کریں گے نا، ہم دور نہیں ہو رہے، بس ایک دوسرے کو ان کی زندگیوں کو موقع دے رہے۔ ہم ایک دوسرے کی اتنی عادت ہے نا کہ شاید اگر میں یہاں رہوں تو تمہارے لیے مشکلات ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں تم بھائی کے ساتھ بہت خوش رہو، اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ وہ مجھے موقع نہیں دیں گے، وہ دیں گے۔ مرد کبھی بھی اپنے نکاح میں آئی ہوئی عورت کو خود سے دور نہیں رکھ پاتا، وہ بھی نہیں رکھ پائیں گے، دیکھ لینا۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے، اللہ نے بہت برکت رکھی ہے نکاح میں۔ وہ رات کو کمرے میں داخل ہوا تو وہ بستر پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ لائٹ بلو رنگ کی نائٹی میں ملبوس، بال کھولے ہوئے تھے۔ لیمپ کی دھیمی روشنی میں اس کا سراپا بالکل ہلکا ہلکا سا واضح تھا۔ سارم نے اپنا تکیہ درست کیا اور صوفے کے بجائے اس کے پاس ہی لیٹ گیا۔ اس کے اس عمل پر وہ تھوڑا سا کھسکی تھی۔ میرے یہاں سونے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ نہیں۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ ٹھیک ہے، لیمپ بجھا دو اور سو جاؤ، رات ہو گئی ہے۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ ہانی نے ڈرتے ڈرتے سائیڈ لیمپ آف کیا، کتاب رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ ہانی نے محسوس کیا وہ فاصلہ مٹا کر اس کے نزدیک ہوا ہے۔ اپنے ہاتھ سے ہانی کی کروٹ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا سوچتی ہو تم اس رشتے کے حوالے سے؟ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ میں سننا چاہتا ہوں کہ تم یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہو یا مجھے چھوڑ دینا چاہتی ہو۔ اگر میں کہوں، ہانی نے نظریں چرائیں، کہ میں نبھانے پر مجبور ہوں تو؟ وہ مسکرایا۔ مگر میں مجبور نہیں ہوں۔ ہانی بولی، تو آپ چاہیں جو فیصلہ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ یہ بات سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ میں یہ رشتہ نبھانے کے لیے مجبور نہیں ہوں، میں یہ رشتہ دل سے نبھانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا نکاح ہوا ہے اور تم میری بیوی ہو۔ کیا اس بات پر ختم نہیں ہو جاتی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چپ ہوئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سارم۔ وہ بہت آہستہ سے ہانی کو اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ وہ اس کے حصار میں کسمسائی، آج میرے قریب سو۔ خود میں بھینچتا ہوا وہ اسے اپنے جیسے اپنا عادی بنا رہا تھا۔ وہ گلابی رنگ کے کامدار فراک میں ملبوس تھی، بال کھلے ہوئے تھے۔ آئینے میں اپنا سراپا دیکھتی مسکرائی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتا ہوا سارم ٹھٹکا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی بے حد حسین تھی۔ وہ بالوں کو درست کرتی ہوئی پلٹی تو دونوں کی نظریں ملی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہانی کی نظریں جھکی تھی۔ وہ مسکرایا، قدم بڑھا تھا اس کے آگے آیا۔
اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بہت پیاری۔ ہانی نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تھینک یو۔ اس کی آواز کسی کھائی سے آئی۔ سارم مسکرایا۔ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں تو شوہر ہوں تمہارا، ڈرتی نہیں ہوں۔ ہماری کبھی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی نا، آپ مجھ سے بہت کم مخاطب ہوتے تھے۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں تم میری چھوٹی کزن تھی نا، میں بس خیال رکھتا تھا تمہارا، تم کبھی بھی بری نہیں لگی مجھے بس۔ ہانی بولی آپ کو محبت نہیں تھی نا؟ محبت کسی اور سے تھی، میں جانتی ہوں۔ وہ پلٹی تو اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ مگر اب بیوی ہو اور یہ یاد رکھو کہ اب ہمارے بیچ میں دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے۔ پہلے کیا تھا، کیا ہونے والا تھا، میٹر نہیں کرتا۔ ہانی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ دونوں نیچے ساتھ اترے۔ سب کی نظریں ان دونوں پر تھیں۔ ایک پرفیکٹ میچ تھا، سب نے دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا۔ آج رانی فراز کی پورے دھوم دھام کے ساتھ رخصتی تھی۔ جنید نے جو کہا تھا ویسے ہی کیا۔ وہ بہت شان کے ساتھ اپنی بیوی کو لینے آیا تھا۔ سب دیکھتے رہ گئے تھے وہ رانی کو کس انداز اور کس خوبصورتی کے ساتھ لینے آیا تھا۔ ہانیہ بہن سے گلے لگ کر بہت روئی۔ میں بہت یاد کروں گی، آپ کو اپنا خیال رکھنا، بہت زیادہ ٹھیک۔ سارم کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بہن کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ میری بہن کا خیال رکھنا اور میری غلطی کو معاف کر دینا۔ سارم نے اس کی طرف دیکھا نہیں تھا، بس سر اس بات میں ہلا دیا۔ شاید اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب جانتے تھے سارم کو کتنی محبت تھی رانیہ سے، مگر اسی محبت کے لیے وہ دعا کو تھا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ چینج کر رہی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم ابھی باہر جا رہے ہیں۔ ابھی؟ رات کے 1 بج رہے ہیں۔ ہاں تو کیا ہوا؟ رات کے 1 بجے گھر سے نہیں نکلا جاتا؟ میرے ساتھ چل رہی ہو تم؟ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ وہ کہیں سنسان سڑکوں پر گاڑی چلاتے ہوئے اس سے باتیں کرتا رہا، پھر اس کا ہاتھ تھام لیتا تھا، اپنے لبوں سے چوم لیتا تھا، اس کی طرف دیکھ کر اس کی بات سن لیتا تھا، اپنی باتیں بتاتا رہا اپنی زندگی کے بارے میں، کیسے گزری، کیا کیا۔ ہانی سے بھی سنی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتی تھی، کیا کر رہی تھی۔ ان دونوں کو ہی کافی چیزیں ایک جیسی پسند تھی، جیسے کولڈ کافی، فاسٹ فوڈ، چائنیز، کلرز۔ ایک ہی رات میں ہانی نے بہت کچھ جان لیا تھا اس کے بارے میں، کیونکہ شاید وہ اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ کس طبیعت کا مالک ہے، کیسا انسان ہے، اور جیسے ہانی کو بھی مجبور کر رہا تھا کہ وہ بھی اسے وہ سب بتائے جس سے اسے اندازہ ہو کہ اس کی بیوی کیسی ہے، کیسی انسان ہے، کس طرح کی طبیعت کی مالک ہے۔ ان دونوں نے ساتھ ایک دوسرے کی فیورٹ چیزیں کھائی تھیں، کولڈ کافی پی تھی، فیورٹ برگر بھی کھایا تھا، اور بہت خوشگوار ماحول میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی دیکھ رہی ہوں کہ آپ جتنے سخت اور بولڈ لگتے ہیں ویسے ہیں نہیں۔ اچھا، وہ ہنس پڑا۔ تمہیں یہ اندازہ کیسے ہوا؟ کل رات کے بعد آپ بہت باتونی ہیں۔ مجھے پہلے لگتا تھا کہ آپ بات ہی نہیں کرتے ہوں گے۔ اوہ، تو تمہیں لگتا تھا میں زبان پر تالا لگا کر رکھتا ہوں؟ محترمہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت باتونی ہوں۔ ہاں، البتہ میرا ایک کمفرٹ ہے، میں کچھ ہی لوگوں پر کھلتا ہوں، جیسے تم پر کھلا۔ تم میری وائف ہو، تمہیں میرے بارے میں سب پتہ ہونا چاہیے، اور مجھے تمہارے بارے میں۔ ایک دوسرے سے کچھ چھپانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم چور ہیں، مگر ہم میاں بیوی ہیں اور ان کا کوئی حجاب نہیں ہوتا آپس میں۔ اسی لیے وہ اس کے کاندھوں کو تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہمیں کچھ بھی نہیں چھپانا ایک دوسرے سے، تبھی تو ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا اور محبت ہوگی۔ آپ کو محبت ہے کسی اور سے، مجھ سے کیسے کر پائیں گے؟ وہ ہنس پڑا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، مشکل ہے، مگر میں کوشش دل سے کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی وہی کوشش کرو۔ وہ مسکرائی۔ میں تو دل سے ہی کر رہی ہوں۔ اس کا خیال رکھا کرو، اس کی چیزوں کا، اس کے کپڑوں کا، اس کے کھانے کا، وہ تمہارا گرویدہ ہو جائے گا۔ امی کرتی تو ہوں، ہاں، مگر زیادہ کیا کرو نا۔ مردوں کو ایسی عورت بہت جلدی محبت ہو جاتی ہے، وہ پابند ہو جاتے ہیں، بیوی یاد آتی رہتی ہے، پھر ایک دن بھی اس کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے ان کا۔ یہ جو تمہارا باپ مجھے اپنے گھر نہیں جانے دیتا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ وہ میرے بغیر کرے گا کیا؟ اٹھیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، پہنیں گے کیا؟ سبھی تو مجھے پتا ہوتا ہے، وہ مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس معاملے میں تم بھی اسے اپنا عادی کرنا شروع کرو، وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ مردوں کو اگر عورتیں قید کرنا چاہیں تو یوں ہی قید کرتی ہیں،
تم بھی اسے قید کر سکتی ہو، یہ ہنر ہر عورت میں ہوتا ہے۔ ہاں مگر دل کی بات ہے، اگر عورت کرنا چاہے تو کیا نہیں کر سکتی؟ ہانیہ مسکرائی۔ اس کی ماں تو بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ہانی میرا والیٹ کہاں ہے؟ وہ واش روم سے باہر نکلی، بال سکھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ رکھا تو ہے، یہی تو ہے، دیکھیں یہ پڑا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ مسکرائے۔ یار تم نے تو مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑا، مجھے اپنی کسی چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تو میں اپنے مطابق رکھتی ہوں نا، پھر اپنے مطابق مجھے دے دیتی ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں میں چاہتی ہوں کہ آپ کو میری عادت ہو، میں آپ کے سامنے نہ بھی ہوں نا تو آپ کو یاد آؤں۔ وہ ہنس پڑا۔ یعنی مکمل طور پر قابو کرنے کا ارادہ ہے؟ بالکل، میں چاہتی ہوں میرا شوہر میرے بغیر رہ نہ پائے۔ اچھا؟ وہ قدم اٹھاتا ہوا نزدیک ہوا تو وہ دیوار سے لگی۔ تو تم مجھے اپنا عادی کر سکتی ہو؟ اپنی انگلی اس کے چہرے پر پھیرنے لگا تو اس کا مفہوم سمجھ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اسے دور کرتی ہوئی ہنسی۔ اس کے لیے ابھی بہت وقت ہے۔ کیوں؟ میرے پاس آنے کے لیے آپ کو مجھ سے محبت کرنی پڑے گی۔ جس دن آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی نا، میں ساری آپ کی۔ تب تک وہ دوبارہ اسے دور کرنے لگی۔ فاصلہ مینٹین رکھیں، یعنی اپنے حق کے لیے تم سے محبت ہونا لازمی ہے؟ بالکل، بے حد لازم۔ جب آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی نا تو بتائیے گا، میں آپ کو روکوں گی نہیں۔ اور تمہاری محبت کا کیا؟ میرا حق نہیں ہے کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو؟ وہ مسکرائی۔ آپ کا بھی حق ہے، عورت کو محبت ہو جاتی ہے، مجھے ہو جائے گی، مگر ہم دونوں میں سے کسی ایک کو محبت تو ہونی چاہیے نا، ورنہ یہ رشتہ تو بڑا فضول لگتا ہے، بڑا بور۔ ایک انسان تکلیف میں ہوگا اور دوسرا مکمل، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ جانتی ہوں۔ امی میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ ہانی کہاں ہے؟ اس نے کھانا کیوں نہیں بنایا؟ اوہ ماشاء اللہ، تو یعنی بیوی نہیں بنائے گی تو کھانا نہیں کھاؤ گے؟ امی 4 ماہ سے اس نے مجھے اپنے ہاتھ کے کھانے کا عادی بنایا ہوا ہے، اور اب اچانک سے آپ بنانے لگی ہیں تو مجھے کیسے نہیں آئیڈیا ہوگا؟ اچھا تو تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ہوا اسے؟ کچھ نہیں، بس صبح سے کمرے میں بند ہے، ہم نے ڈسٹرب بھی نہیں کیا، اس نے 4 ماہ سے بہت کچھ سنبھالا ہے، اگر کچھ دن ریسٹ کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو۔ مجھے بتائیں تو صحیح کہ اسے ہوا کیا ہے؟ وہ جیسے بے قرار ہو گیا تھا۔ عنایہ فراز مسکرائیں۔ اوہ بیوی کی ٹینشن ہو رہی ہے، جا کر دیکھاؤ۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ریشم فراز اس کے سرہانے بیٹھی ٹھنڈی پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا۔ چچی کیا ہوا ہے؟ بہت تیز بخار ہے اسے صبح سے، جب سے تم آفس کے لیے نکلے ہو نا یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی۔ آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور امی کہہ رہی تھی یہ تھکی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے۔ میں نے منع کیا تھا انہیں، تم بلا وجہ پریشان ہو جاؤ گے، پہلے ہی بہت مصروف رہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھوں گا؟ آپ ہٹے، مجھے کرنے دیں۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے پٹیاں کرنے لگا۔ وہ کمرے سے باہر گئیں تو وہ ہانیہ سے مخاطب ہوا۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ نیم مدہوشی میں بولی۔ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا لڑکی ہو تم یار، کیا کر رہے ہیں؟ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ ہاسپٹل لے جا رہا ہوں، ہم نے ڈرپس لگا دی ہیں، بخار بہت شدید ہے، کچھ ہی گھنٹوں میں اتر جائے گا۔ اگر بخار صبح سے تھا تو ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا؟ سارم نے سر جھٹکا۔ اب وہ اس بیوقوف لڑکی کے بارے میں کیا ہی کہتا؟ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ ہاں ٹھیک ہو جائیں گی، ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اس کے سرہانے بیٹھ گیا، ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھیں اور چہرہ تھکا ہوا سا تھا۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی چومنے لگا۔ ایک کرنٹ تھا جو سارم کو اپنے پورے وجود میں محسوس ہوا تھا۔ یہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے دل میں گھر کرنے لگی تھی۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ وہ کس طرح، کتنی برے طریقے سے اس کا عادی تھا، وہ کتنا خیال رکھتی تھی، اس کا کتنا پیار کرتی تھی اس سے۔ البتہ ہانیہ اپنے نام کی ایک ہی تھی، بہت ضدی تھی، اسے اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ آج بھی ان کے بیچ میں وہی فاصلہ تھا جو پہلے دن سے تھا۔ اس کی شرط تھی کہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرتے اسے پاس نہیں آنے دے گی۔ کبھی کبھی سارم سوچتا تھا وہ حق پر تھی، ہر عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنی ناقدری نہیں کروانی چاہیے، خود کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جس سے محبت ہو اسی کے ساتھ رہنا چاہیے، جس کو نہ ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، کرنا اتنا ہی مشکل۔ کاش عورتوں کے لیے سماج آسان ہوتا تو وہ اپنے دل کی کر پاتی، خوش رہ پاتی۔ سارم نے گہرا سانس خارج کیا تھا۔
اتنے زیادہ پھول کیوں لائے ہو اپنے پھول کے لیے؟ وہ گلاب اس کے اوپر پھینکنے لگا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہلکی ہلکی سی موسیقی بھی چل رہی تھی۔ وہ ہاتھ تھام کر اسے گھمانے لگا۔ وہ گول گول گھومنے لگی۔ سارم مجھے چکر آ رہے ہیں، وہ لڑکھڑائی تو اسے اپنے بازوؤں میں تھام چکا تھا۔ دونوں کی نظریں سانسوں کی تپش میں لی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گمبھیر آواز میں بولی۔ وہ ہنس پڑا۔ آج ہاسپٹل سے واپس آئی ہو، ویلکم کر رہا ہوں تمہارا۔ اچھا، وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ تو یوں ویلکم کرتے؟ ہاں، بیوی کا تو ایسے ہی ویلکم کرنا چاہیے۔ خیر، کیسی ہو؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو میرا اتنا خیال رکھنے کے لیے، اتنی اہمیت دینے کے لیے، شکریہ۔ سارم کا چہرہ سوالیہ ہوا۔ تم کیا ہو؟ میری ہوں؟ وہ ہنس پڑی۔ بیوی ہوں تو شکریہ کیسا؟ تم نے 2 پل میں پرایا کر دیا مجھے۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ یعنی اتنے مہربان تو آپ پہلے کبھی نہیں تھے نا؟ تم محسوس نہیں کرتی مگر میں تم پر پہلے دن سے ہی مہربان ہوں۔ وہ ہنس پڑی اس کے انداز پر۔ ہاں یاد ہے مجھے۔ پلٹ کر آگے بڑھنے لگی تو وہ دوبارہ سے اسے اپنے حصار میں لے کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ کیا یاد ہے؟ یہی نا کہ میں صوفے پر سویا تھا۔ وہ اس کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پرانی باتیں ریپیٹ نہیں کریں، تم نے کی ہیں۔ یاد آ گئی تھی مجھے، آئی ایم سوری، وہ بولا تو وہ روحانسی ہوئی۔ اٹس اوکے۔ ساری خواتین کچن میں موجود کھانا بنا رہی تھی۔ بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں کھانا بنایا جا رہا تھا۔ عنایت سرفراز، ریشم سرفراز بھی ہانی کے ساتھ موجود تھیں۔ تبھی سارم کچن میں داخل ہوا۔ دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے پہلے چپ چاپ ہانی کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے بالوں سے الجھی ہوئی کام کر رہی تھی۔ مسکرا کر اپنی چچی سے بات کر لیتی تھی، پھر اس کی ماں اسے کچھ کہہ دیتی تھی، وہ ان کو منہ بنا کر جواب دے دیتی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ دور سے یہ نظارہ کتنا خوبصورت اور مکمل تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے ان دونوں کا خیال نہ رکھ کر وہ پیچھے سے ہانی کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ کسمسائی، کیا کر رہے ہیں؟ عنایت فراز اور ریشم فراز کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ او واو، ماشاء اللہ، ہمارے بچے سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا۔ چلو ہمیں کہہ دو، ہم ہی چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ نہیں چچی، میں نے کیا کرنا ہے؟ میں آپ لوگوں کے پاس ہی تو آیا ہوں، بس ہلکا سا گلے لگایا ہے۔ اب اس میں بھی اتنی کون سی بڑی بات ہے؟ مجھے چھوڑے نا، کیا کر رہے ہیں؟ وہ دھیمے لہجے میں کہتی جیسے خفت کا شکار ہو رہی تھی۔ عنایت فراز اور ریشم فراز ہنس پڑی۔ چلو تم دونوں یہیں رکو، ہم آتے ہیں۔ وہ دور ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سختی سے دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ ہمارے بارے میں کہ ہم بہت ہی اتاولے ہیں؟ وہ ہنس پڑا۔ کچھ نہیں سوچیں گے وہ ہمارے بارے میں تو بس پیار کر رہا تھا تم سے۔ یہ کیسا پیار ہے؟ ہانی کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ کمرے میں تو تم کرنے نہیں دیتی، میں نے سوچا پبلک سپیس پہ کیا جائے۔ ہانی نے چاقو آگے کیا۔ دیکھو مسٹر سارم، اپنی لمٹ میں رہو۔ اس کے آگے انداز پر وہ کھل کھلا کر ہنسا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہو رہا تھا، وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اٹھ جائیں، ہانی کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے ہوئے سارم کے چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ اسے اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ جب اسے ہاتھ سے تھامتا وہ اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ امتحان کب ختم کرو گی؟ جب آپ محبت کا اظہار کریں گے، جب آپ سچ میں مجھے چاہنے لگیں گے، جب مجھے لگے گا کہ کوئی ہے جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی امتحان ختم کروں گی۔ وہ مسکرایا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے، وہ اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ رکھ چکی تھی، ابھی یہ صرف اٹریکشن ہے، محبت ابھی آپ کو نہیں ہوئی مجھ سے۔ اچھا، اور وہ کیسی ہوگی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جب آپ کی سانسیں میری سانسوں کے لیے رک جائیں گی، جب آپ کو لگے گا میرے بغیر جینا مشکل ہے، جب میری تکلیف سے آپ کو تکلیف ہو، جب میرے بغیر جینا دشوار ہو، تب ہوگی محبت، اور تب امتحان ختم ہو جائے گا۔ وہ چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اور اگر ایسی محبت کبھی ہوئی ہی نہ تو ہانی ہنس پڑی، تو مجبور ہو جاؤں گی نا، ویسے ہی رہوں گی جیسے رکھیں گے، مگر فی الحال میں آپ کا امتحان لینا چاہتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے نصیب کو آزما رہی ہوں کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے بھی محبت کرے، جو مجھے بھی اتنا ہی چاہے۔ میں خود کو بچا رہی ہوں، مجھے بچانے دیں۔ وہ چپ چاپ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بڑے پیار سے، بڑے مان سے اسے ہمیشہ منا لیتی تھی، اور وہ مان لیتا تھا بنا کسی شکایت کے۔ اس کا انداز ہی اتنا پیارا ہوتا تھا، نہ آنا ہوتی تھی، نہ جھگڑا ہوتا تھا، بس محبت ہوتی تھی۔ وہ بہت پیار اور عزت کے ساتھ اپنا نقطۂ نظر اس کے سامنے رکھتی تھی، اور وہ اسی پیار اور عزت سے مان جایا کرتا تھا۔
وہ گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف جیسے اندھیرا تھا، وہ الجھا کیسا اندھیرا تھا، ادھر ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ قدم بڑھانے لگا تبھی لائٹس اچانک کھلی اور اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ ہر طرف ڈیکوریشن، بلونز، مہمان، سجاوٹ۔ وہ دیکھ کر حیران ہوا، ایسا کیا تھا جو اس کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ وہ تو واقعی بھول گیا تھا کہ آج اس کا جنم دن تھا، مگر کوئی تھا جو نہیں بھولا تھا، کوئی تھا جو چاہتا تھا کہ ان کی زندگی اسپیشل ہو، کوئی تھا جو چاہتا تھا کہ وہ خوبصورتی کے ساتھ جیے۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی کیک کے ساتھ خوبصورت دکھتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہسبینڈ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سب تالیاں بجا رہے تھے اور وہ صرف اس کو دیکھ رہا تھا جو اس کے دن کو خاص بنا رہی تھی۔ ان دونوں نے آگے بڑھ کر کیک کاٹا۔ سب سے پہلے اس نے کیک اسی کو کھلایا کیونکہ وہی تھی جو یہ چاہتی تھی کہ سارم اسپیشل فیل کرے۔ تھینک یو سو مچ، اس کی طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہنے لگا۔ وہ مسکرائی اور اسی لہجے میں کہنے لگی، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے لیے ہر دن خوشگوار بناؤں، جیسے آپ میرے بغیر رہ نہ پائیں اور میں آپ کے بغیر۔ جس انداز سے وہ بولی اس کی آنکھوں میں کھو گیا۔ وہ گرے کلر کی شمری ساڑی میں ملبوس تھی، بال آبشار کی طرح کھلے تھے، کانوں میں ہم رنگ جھمکے۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اسے ٹھہر کر دیکھ سکتا تھا، اور وہ تو اس کا شوہر تھا، اسے تو حق تھا اسے دیکھنے کا، اور وہ دیکھ بھی رہا تھا۔ یہ عورت اسے دھیرے دھیرے پاگل کر رہی تھی۔ تمہیں شاعری پسند ہے؟ ہاں، مجھے شاعری پسند ہے، کتابیں پڑھنا پسند ہے، قوالیاں پسند ہے۔ میں بہت گہری انسان ہوں، آپ جاننا چاہیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ وہ ہنس پڑا۔ میں پچھلے 1 سال سے تمہیں جان ہی تو رہا ہوں محترمہ، اس کے علاوہ میں نے کیا ہی کیا؟ وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ میں جانتی ہوں آپ کو اسی چیز کا غم ہے محترم۔ اس کی انگلی پیچھے کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کہاں جاؤ گی؟ صرف میرے پاس ہی آنا ہے تمہیں، محبت بھی مجھ سے ہی کرنی ہے اور زندگی بھی میرے ہی ساتھ گزارنی ہے۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ شرط پہ مبنی ہے یہ ساری باتیں، جب مجھے لگے گا کہ یہ جو آپ کی گہری آنکھیں ہیں نا، ان میں صرف میں ہوں۔ وہ جس انداز میں بول رہی تھی۔ سارم مسکرایا۔ کس طرح کی لڑکی ہو تم؟ سارے ہنر آتے ہیں تمہیں پاگل کرنے کے، مدہوش کرنے کے۔ وہ پھر سے اسے دور کرنے لگی۔ فاصلہ قائم رکھیں، میں اگر پاگل کرنا جانتی ہوں تو اور بھی بہت کچھ آتا ہے مجھے۔ اس کے انداز پر ہنس پڑا۔ جانتا ہوں جانتا ہوں۔ دونوں ہاتھ اوپر کرتے ہوئے اپنے ڈر کا اظہار کیا۔ کچھ بھی کر سکتی ہو تم؟ بالکل، میں تو کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ان دونوں کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ محبت جس میں احساس ہوتا ہے، وہ محبت جس میں تڑپ ہوتی ہے، وہ محبت جس میں جان سے جایا جاتا ہے، وہ محبت جس میں خوف جدائی ہوتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا تھے، حلال عشق میں۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ تھکا تھکا سا بولا۔ امی سے پتہ چلا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے چھپانے کی؟ کہاں چوٹ لگی ہے بتائیں نا مجھے۔ وہ تھک کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان، ہلکی سی ٹکر ہو گئی تھی، چوٹ مجھے نہیں آئی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے پتہ ہے، مجھ سے چھپائیں گے؟ وہ جس طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی، اپنے دونوں ہاتھ سے اس کے چہرے کو تھاما۔ سچ بولیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، کوئی چوٹ تو نہیں آئی نا؟ مجھے بتائیں نا، میں آپ کی ہانی ہوں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ وہ ہنس پڑا، اپنے دونوں ہاتھ بھی اس کے چہرے پر رکھ کے۔ ہانی، ریلیکس میری جان، بالکل ٹھیک ہوں میں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ کچھ ہوتا تو سب سے پہلے میں تمہیں ہی بتاتا، تم میرا کمفرٹ ہو، میں کیسے تم سے چھپا سکتا ہوں؟ ایکسیڈنٹ کی بات تو میں نے اس لیے نہیں بتائی کہ تم بلا وجہ پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آئندہ کبھی کچھ مت چھپائیے گا۔ وہ مسکرایا۔ نہیں چھپاؤں گا۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ ساکت ہوا تھا۔ وہ پل جیسے وہیں ٹھہر گیا۔ تم کیسی ہو میری بہن؟ میں بالکل ٹھیک ہوں رانی آپی، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیسی لگ رہی ہوں تمہیں؟ بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ تم بھی بہت خوش لگ رہی ہو۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تبھی گھر میں سارم اور امتیاز فراز داخل ہوئے۔ باپ کو دیکھ کر رانی اٹھی اور ان کی طرف بڑھ کر ان سے ملی۔ وہ بہت ہلکے پھلکے انداز میں اسے دعا دے کر آگے بڑھ گئے۔
وہ جانتی تھی وہ اس سے ناراض تھے، ابھی بھی ہلکی پھلکی ناراضگی برقرار تھی۔ وہ شادی کے بعد پہلی بار گھر آئی تھی، کافی خوش اور مطمئن لگ رہی تھی۔ جنید سفیر اس سے بہت محبت کرتا تھا، بہت زیادہ، اور اس کی محبت میں سر تباہ ڈوبی ہوئی لگتی تھی۔ وہ 1 سال کے بعد اپنے گھر کچھ دنوں کے لیے رکنے آئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اتنی خوش تھی کہ اسے کبھی مائکے آنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ جنید تو اس کے وارث صدقے جا رہا تھا اور اب تو اللہ اسے اولاد کی نعمت سے بھی نواز رہا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ خود ہی اسے یہاں چھوڑنے آیا تھا اور بہت سختی سے اپنی ساس کو تاکید کر کے گیا تھا کہ اس کی بیگم کا بہت خیال رکھا جائے۔ ایک تو وہ اسے یہاں پر چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے گھر والے تھے تو وہ زیادہ زبردستی نہیں کر سکتا تھا، مگر خیال رکھا جائے۔ ریشم فراز اس کے انداز پر ہنس پڑی کہ کوئی اتنا بھی عاشق ہو سکتا ہے اپنی بیوی پر جتنا وہ تھا، بالکل پاگلوں کی طرح۔ اس کے انداز پر رانیہ مسکرائے جا رہی تھی۔ امی، یہ ایسے ہی ہے میرے ساتھ، آپ ان کی باتوں کو سیریس مت لیں، میں رکھ لوں گی اپنا خیال۔ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ امتیاز فراز تو آگے بڑھ گئے تھے۔ وہ باپ کی ناراضگی کو سمجھتی تھی، وہ جانتی تھی اولاد کی خبر سن کر وہ نرم پڑ جائیں گے۔ سارم کی نظر رانیہ پہ پڑی تو اس کے قدم وہیں گیٹ پر جم گئے۔ وہ آگے آیا ہی نہیں اور اس کا یوں کھڑے ہو جانا ہانیہ کے دل پر کوڑے برسا گیا۔ کیا اس کو ابھی بھی رانیہ کی موجودگی سے وہی احساس ہو رہا تھا جو 1 سال پہلے تھا؟ کیا اس کی 1 سال کی مسافت اس کے شوہر کے دل پر کوئی اثر نہیں کر پائی تھی؟ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، سارم کا انداز دیکھ کر وہ صوفے سے اٹھ ہی نہیں پائی۔ وہ وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ وہ بس اس کی نظر کو دیکھ رہی تھی جن میں رانی کا عکس تھا۔ نہ جانے وہ کیا دیکھ کر رک گیا تھا اور کیوں آگے نہیں بڑھا اور وہیں سے گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ انداز ہانیہ کا دل توڑ گیا۔ ہانیہ اپنی بہن کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ ویسے بھی کچھ دنوں کے لیے آئی ہوئی تھی اور وہ بہت خوش تھی کہ وہ خالہ بننے والی ہے اور اس کی بہن مکمل ہو رہی ہے۔ جیجو بہت اچھے ہیں آپ ہی، تمہارے ساتھ بھی دوستی کر لی کیا اس نے؟ ہاں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ میرے لیے تحفے بھیجتے رہتے ہیں، ہر مہینے میری فیورٹ کلرز جان لیتے ہیں، مجھے فیورٹ فروٹس بھیجتے ہیں، وہ بہت سویٹ ہیں۔ رانیہ مسکرائی۔ ہاں، وہ بہت پرفیکٹ ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں اس کے لائق نہیں۔ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ یعنی جتنی محبت وہ مجھ سے کرتا ہے میں کر ہی نہیں پاتی۔ ہانی مسکرائی۔ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو محبت کا جواب محبت سے مل رہا ہے آپ ہی۔ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، اللہ کا لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ کو اپنے نکاح میں لیا اور بہت عزت کے ساتھ رخصت کروا کر لے گئے۔ کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا نا؟ انداز جو بھی تھا، محبت تھی آپ سے، انہوں نے پاک طریقے سے حاصل کیا، زبردستی ہی صحیح۔ ہاں، مگر ابا جان ابھی تک ناراض ہیں مجھ سے۔ خیر ہے، مان جائیں گے، آپ کو پتہ ہے نا، کل وہ رو رہے تھے جب ان کو پتہ چلا کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ سچ؟ ہاں نا، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ ان کی پہلی اولاد ہیں، اور کہتے ہیں ماں باپ بہت محبت کرتے ہیں اپنی پہلی اولاد سے، اور وہی ان کو آزماتی بھی ہے، یا وہ ان کو آزماتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں، ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ جب تک رانیہ یہاں موجود رہی، ہانیہ اپنے کمرے میں گئی ہی نہیں تھی۔ وہ خفا تھی اور شاید اس چیز کو سمجھ رہا تھا کہ وہ کیوں خفا ہے، کیونکہ اس نے بھی اسے اپنے کمرے میں نہ دیکھ کر ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ نہ جانے کیوں یہ بات بھی ہانیہ کو بڑی بری لگی تھی کہ وہ 4 دن سے اس کے بغیر رہ رہا تھا اور اپنی بیوی کو پکارنے کی توفیق بھی نہیں کی تھی۔ وہ سارم جو گھر میں داخل ہوتے ہی ہانیہ ہانیہ پکارنے لگتا تھا، 4 دن سے اسی ہانیہ نے سارم کے منہ سے اپنا نام نہیں سنا تھا۔ وہ جو بھی کر رہا تھا مگر ہانیہ خفا تھی۔ آپ کو بہت یاد کروں گی، آؤ گی نا میں جب بیبی پیدا ہونے والا ہوگا؟ ابھی جنید میرے بغیر پاگل ہی نہ ہو جائے، ابھی بھی دیکھو باہر کب سے ویٹ کر رہا ہے میرا۔ وہ اپنے بابا کے پاس گئی، اس بار وہ اٹھ کر اسے گلے سے لگا گئے۔ اپنا خیال رکھنا میری بچی۔ وہ مسکرائی، نم مسکراہٹ۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، اپنے باپ کی دعا۔ ماں نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا۔ جو چیزیں بنا کے دی ہیں نا، وہ ٹائم سے کھاتی رہنا، اور میں آتی رہوں گی۔ وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے امی جان۔ ہانیہ پر ایک نرم نظر ڈال کر وہ گھر سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس کے بابا اس کے ساتھ ہی گئے تھے۔ گھر سے باہر ہانیہ مسکرائی۔ شکر ہے امی، بابا آپ ہی کے ساتھ ٹھیک تو ہوئے۔ ریشم فراز بھی نم سا مسکرائی تھی۔ شکر ہے۔ وہ تقریباً 5 دن بعد اپنے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کمرے کا انداز وہی تھا، ساری چیزیں وہیں پڑی ہوئی تھی جہاں ہانیہ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سارم اپنی چیزیں بہت ترتیب سے رکھتا ہے، پھیلانے کا عادی نہیں ہے، مگر وہ کہاں تھا؟ چچی، وہ اپنی ساس کو پکارتی ہوئی ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔
آپ نے سارم کو دیکھا ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ وہ تو پچھلے 3 دن سے کراچی گیا ہوا ہے، ایک رات یہاں ٹھہرا تھا پھر چلا گیا۔ اس نے کہا تھا تمہیں بتایا ہے اس نے؟ مجھے بتایا ہے، ہاں، کہہ رہا تھا ہانیہ سے بات ہوئی ہے میری۔ ہاں ہوئی تھی۔ اس کی بات کا بھرم رکھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ کراچی چلا گیا تھا اور ہانیہ کو بتایا بھی نہیں، یعنی وہ 3-4 دن سے شہر میں ہی نہیں تھا اور ہانیہ جانتی ہی نہیں تھی۔ اتنی بھی کیا ناراضگی تھی کہ وہ اسے 5 منٹ مل کر یہ نہیں بتا پایا کہ وہ کراچی جا رہا ہے۔ وہ اس سے بات نہیں کرے گی اب، یہ تو طے تھا۔ ہانیہ نے منہ بنایا تھا، وہ بہت غصے میں تھی۔ رات کے 12 بجے جب وہ کتاب پڑھ رہی تھی، اسے گھر کے باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اس گاڑی کی آواز کو وہ بخوبی پہچانتی تھی، سارم تھا۔ وہ لوٹ آیا تھا، وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، نہ ملے گی اس سے نہ بات کرے گی اس سے۔ وہ کمرے سے نکل ہی رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں ٹکرائے، وہ ٹھٹک کے پیچھے ہونا جا رہی تھی جب اس کا پیر مڑا اور وہ گرنے لگی، مگر سارم نے اسے تھام لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ چوٹ لگ جاتی تو؟ ٹھیک تو ہو نا؟ وہ جھک کر اس کا پیر دیکھنے لگا اور ہانیہ جھٹ سے اپنا پیر پیچھے کر چکی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسے نہیں کریں، اٹھ جائیں، دیکھنے دو۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اٹھ گیا۔ وہ شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرایا۔ جانتا ہوں ناراض ہو، میں ناراض نہیں ہوں، میں شدید ناراض ہوں۔ وہ جس انداز میں بولی وہ اسے تھامتا وہ اسے بٹھا چکا تھا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا۔ اپنا فون چیک کیا ہے تم نے؟ میرا فون؟ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آپ ہی کے کمرے میں ہے، میں بھول گئی۔ ہاں، تم واقعی سب کچھ بھول گئی تھی۔ اپنی آپ ہی کے آنے کے بعد خیر میں آیا تھا تمہیں بتانے کہ میں کراچی جا رہا ہوں، مگر تم رانیہ کے ساتھ تھی اور میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے بڑھ جانا ہے نا۔ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے آپ؟ اب بھی؟ وہ سوالیہ ہوئی۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ ایسی کوئی بات مت کہنا جس سے میرا دل ٹوٹے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ میری شادی تھی اس کے ساتھ، شادی والے دن وہ کسی اور سے نکاح کر کے آ گئی۔ میں چاہ کر بھی اس سے نارمل نہیں ہو سکتا۔ البتہ میں نے تمہیں کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے، تم نے وہ بھی نہیں ریسیو کیے کیونکہ تم اپنی بہن کے ساتھ مصروف تھیں۔ میں سمجھتا ہوں، آئی ایم سوری، میں آپ کو غلط سمجھتی رہی، نہ جانے کیا سے کیا سوچتی رہی۔ تم تو پاگل ہو، کریزی ہو، بالکل کریزی۔ کچھ بھی غلط سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی بھی نہیں۔ وہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، تم کیا محسوس کرتی ہو میرے لیے؟ وہ ٹھٹکی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مت پوچھیں، اس کا ہاتھ پکڑتا اسے پھر سے اپنے آگے کھڑا کر چکا تھا۔ دیکھو میری آنکھوں میں اور بولو، مجھے کہو کہ تم میرے لیے کیا محسوس کرتی ہو۔ میں اب جاننا چاہتا ہوں، تڑپ رہا ہوں تمہارے لیے۔ کیوں تڑپ رہے ہیں میرے لیے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی سوال کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے ساکت ہوا۔ اگر وہ اس سے سوال کر سکتا تھا تو وہ بھی تو کر سکتی تھی۔ یہ وہ کیوں بھول گیا تھا کہ ان کے بیچ میں طے ہوا تھا کہ محبت دونوں کو ہونی تھی، رشتہ تبھی آگے بڑھنا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو سوال کر رہی تھی اس کا مفہوم سمجھ رہا تھا۔ اگر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو میں آپ سے بھی سوال کر سکتی ہوں نا، کیا آپ کو مجھ سے محبت ہوئی؟ کیا میں اس قابل ہوں؟ وہ نم سا مسکرایا۔ اب اس کو کیا بتاتا کہ وہ کس طرح سے اس کے دل میں بس گئی ہے اور کس مقام پر بس گئی ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کی زندگی میں کہاں کھڑی ہوں؟ اگر میں کہوں کہ پہلے میں جاننا چاہتا ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ میں نہیں بتاؤں گی۔ وہ عورتیں جو پہلے محبت کا اظہار کر لیتی ہیں نا، اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ میں ویسی عورت نہیں بن سکتی۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ پیچھے وہ ہنس پڑا۔ جس سے اسے محبت ہوئی تھی نا، وہ ایک اعلیٰ ظرف عورت تھی۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سر نے کہا ہے کہ آپ خود ہی کھول کر دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ آپ کے سر کہاں پر ہیں؟ پتہ نہیں بیگم صاحبہ، انہوں نے یہ باہر سے بھیجا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، رکھ کر چلی جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ وہ کتاب بند کرتی ہوئی اٹھی اور کھولنے لگی تو اس کی آنکھیں حیرت سے چمکی۔ ایک خوبصورت ڈریس کے ساتھ ہم رنگ جولری تھی اور اس کے پاس ہی ایک نوٹ رکھا تھا۔ غلام حاضر ہے محترمہ، ساری زندگی کی غلامی کے لیے۔ وہ ہنس پڑی۔ آگے لکھا تھا، آج کی رات میری ہے۔ احتجاج سننے کے اور سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہوں میں۔ میرے لیے تیار ہو جائیے گا۔ ایگزیکٹ 9 بجے گھر کے باہر گاڑی آپ کے انتظار میں ہوگی۔
وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یعنی سارم سرفراز آج محبت کے اقرار کے موڈ میں ہے۔ وہ بلش ہوتی ہوئی کارڈ کو وہیں رکھ کر ڈریس کو اپنے اوپر رکھ دی، آئینے میں دیکھنے لگی۔ وہ ابھی سے ہی اس کے تاثرات امیجن کر رہی تھی کہ جب وہ یہ ڈریس پہن کر تیار ہوگی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ ایگزیکٹ 9 بجے وہ مکمل طور پر تیار تھی۔ اپنے سراپے پر ایک نظر ڈالتی وہ خود ہی بلش ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت زیادہ۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ گھر سے باہر نکلی تو واقعی گارڈز کے ساتھ ایک گاڑی موجود تھی جو اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھی تو ملازم نے دروازہ کھول دیا، اس کو بیٹھنے کے لیے کہا اور وہ بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک سنسان راستے پر گامزن تھی۔ وہ چپ چاپ پیچھے بیٹھی تھی اور آگے کے لیے سوچ رہی تھی، کیا اسے بھی اظہار کرنا پڑے گا؟ دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اتری تو اس کی آنکھیں حیرت سے چمکی۔ ایک بہت خوبصورت فارم ہاؤس تھا جو پورا کا پورا لائٹ سے سجا ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی اس کے آگے پھول بچھے تھے۔ وہ پھولوں پر قدم رکھتی ہوئی آگے آ رہی تھی۔ جیسے ہی فارم ہاؤس کا دروازہ کھلا وہ سامنے کھڑا، اسی کے انتظار میں، اس کے آنر میں۔ وہ مدھم سے قدم اٹھاتی اس تک گئی تو سارم فراز نے اپنا ہاتھ اس کے لیے آگے کیا اور آہستہ سے ہانیہ فراز نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت خوبصورت۔ کوئی بھی پاگل ہو سکتا ہے، میں تو جیتا جاگتا شوہر ہوں تمہارا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں تو میں آپ کی ہی ہوں۔ میں نے زندگی میں کسی کا بھی اتنا تصور اپنے ذہن میں نہیں رکھا جتنا آپ کا رکھا ہے۔ سارم فراز کو لگا کہ اس سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں ہو سکتا۔ یہ اقرار سرشار کرنے کے لیے کافی تھا۔ اللہ نے اگر اسے آزمایا تھا تو آزما کر بہترین سے نوازا تھا۔ یہ وہ عورت تھی جو صرف اس کی تھی، جس کے نہ دل میں کوئی اور تھا اور نہ کبھی آیا تھا۔ وہ پہلا مرد تھا اس کی زندگی میں۔ یہ خوش قسمتی تھی۔ وہ بہت آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ چکا تھا۔ آج میں کہوں گا اور تم سنو گی۔ میں سننا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ میرے دل میں، میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے جس طرح تمہیں چاہا، جس طرح تمہارا انتظار کیا، کسی کا نہیں کیا۔ جس طرح تمہارے لیے صبر کرتا ہوں، کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ میرے اندر حوصلہ ہے تمہیں پوری زندگی یوں ہی چاہنے کا، تمہارے لیے یوں ہی انتظار کرنے کا۔ یہ الفاظ ہانیہ کے کان میں گونج رہے تھے۔ وہ سرشار ہو رہی تھی، مکمل ہو رہی تھی۔ یہ اقرار اس کے دل کو مکمل کر رہا تھا۔ یہ اقرار اس کے صبر کا جواب تھا، اس کی خدمتوں کا اجر تھا جو ہانیہ فراز نے بنا کسی مفاد کے کی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو وہ چونک کر وہ آنسو صاف کرنے لگا۔ آج رونے کا دن نہیں ہے۔ آج میں چاہتا ہوں تم جی بھر کر خوش ہو، مسکراؤ اور ہنسو، جیسے یہ دن میرے لیے مکمل ہو سکے، جیسا میں چاہتا ہوں۔ آج مجھے بالکل ویسے ہی دکھاؤ، ہنستی مسکراتی میرے دل کو آباد کرتی ہانیہ فراز۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ ہاں، آج تو سننے اور سنانے کا دن ہے۔ تم کہو گی تو میں سنوں گا، میں کہوں گا تو تم سننا۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، بہت زیادہ۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا، میں نے کبھی آپ کے لیے ایسے احساس رکھے ہی نہیں تھے، مگر سارم جب سے میں نے آپ رشتے میں سچائی سے فرض کرنی شروع کی ہے نا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا مجھے کب آپ سے اتنی محبت ہو گئی، کب میں آپ کے سچ میں انتظار کرنے لگی، کب مجھے آپ کی چیزوں سے، آپ کے وجود سے اتنی محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میں تو بس امی کی باتوں پر عمل کر رہی تھی کہ شوہر کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ایک عورت کا ہنر ہوتا ہے۔ عورت کا ہنر نبھاتے نبھاتے میں سچ میں آپ سے محبت کرنے لگی۔ جو کام میں صرف رشتہ چلانے کے لیے کیا کرتی تھی وہ عادت بن گئی، عادت سے محبت بن گئی، اور میں ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کا خیال رکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ مجھے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس یہی خیال ہوتا ہے کہ سارم کی کوئی چیز رہ نہ گئی ہو، کوئی کام رہ نہ گیا ہو۔ میں بس آپ کے خیال میں ہوتی ہوں، اور آپ اگر اس سے محبت کہتے ہیں تو مجھے آپ سے بے حد محبت ہے۔ میں اس خیال کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس احساس کے بغیر جی ہی نہیں سکتی۔ وہ کہے جا رہی تھی، مسکرائے جا رہی تھی۔ یہ اقرار سارم کو مکمل کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایک محبت اسے چند سال پہلے ہوئی تھی،
جس نے اسے تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ ایک طرفہ تھی۔ ایک محبت اللہ نے اسے دی تھی، نکاح کے بعد ہوئی تھی، پاک تھی، جو اسے بس سکون دے رہی تھی، اولین روز سے پیار کر رہی تھی۔ یہ خوش نصیبی نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ وہ دونوں ہی ایک ساتھ آگے بڑھے تھے، ایک دوسرے کو سینے سے لگایا تھا۔ ان دونوں کے اوپر گلاب برس رہے تھے۔ محبت آج مکمل ہو رہی تھی۔ اس لمس میں تڑپ تھی، اس لمس میں انتظار تھا، اس لمس میں سچائی تھی، محبت تھی۔ زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ ہانیہ فراز کو اپنی دسترس میں لیتے ہی وہ جیسے سرشار ہوا تھا۔ محبت کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، صارم فراز کو اب احساس ہو رہا تھا۔ اس کے سرہانے سوئی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا، اپنے ہاتھوں سے اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے ایک ایک نقش پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ سراپائے حسن تھی وہ، سراپائے سکون تھی۔ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی اس کے لیے آسانیاں ہی پیدا کی تھیں، سکون پیدا کیا تھا۔ وہ خود سے وعدہ کر رہا تھا یا شاید اپنے آپ کو جتا رہا تھا کہ وہ اس عورت کے لیے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، ہمیشہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، سکون بنے گا، جس طرح وہ اس کا سکون بنتی ہے، اس کے لیے آسانیاں کرتی ہے، بنا کسی مفاد کے، بنا کہے اس کی بات سمجھ جاتی ہے، بنا جتائے وہ کر دیا کرتی ہے جو وہ کہتا بھی نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر اس کی پیشانی چومنے لگا تو ہانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ اٹھ گئے، مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ جھٹ سے اٹھ پڑی۔ ارے سو جاؤ، ساری رات میں تمہیں پریشان کرتا رہا ہوں نا۔ وہ ہنس پڑی۔ میں بھی کم نہیں ہوں۔ اس کے انداز پر بھی وہ ہنسا۔ ہاں یہ تو مجھے ایک ہی ماہ میں اندازہ ہو گیا۔ صارم کے انداز پر ہانیہ نے اسے گھورا۔ شکایت کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، میں شکایت نہیں کر رہا۔ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں نا، اتنی تم بھی کرتی ہو۔ ہانیہ نے اپنا ہونٹ کاٹا۔ ہاں ایسا تو ہے۔ صارم نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ایسا ہی ہے بیگم۔ اللہ نے رانی کو ایک بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ فراز ہاؤس آج خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ امتیاز فراز کے ہاتھ میں اپنی پوتی تھی اور اس کے ساتھ جنید بھی کھڑا تھا جو اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ امتیاز فراز نے اسے کہتے ہوئے سنا، مجھے کتنی محبت ہوگی تم سے میں نہیں جانتا میرا بچہ، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ تم مجھے اس وجود سے ملی ہو، جو وجود میری سانسوں میں سمایا ہے، میرے اندر بستا ہے۔ امتیاز فراز اس مرد کو نم آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ کتنی محبت تھی اسے ان کی بیٹی سے۔ کیا ہوتا اگر وہ اپنی بیٹی کے بتانے پر ایک بار اس شخص سے مل لیتے؟ جنید سفیر کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی اس سے ملتا تو اس کا راغب ہو جانا ان کی بیٹی کا قصور نہیں تھا، قصور تو اصل میں ان کا تھا۔ انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا۔ وہ مان جاتے اور جنید سے مل لیتے تو جنید ایسا بندہ تھا کہ وہ خود بھی اس کے گرویدہ ہو جاتے۔ وہ کھڑے کھڑے اس کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ وہ اس سے شادی سے پہلے مل لیتے تو وہ اس کے فین ہوتے۔ وہ اس طرح کا آدمی تھا۔ ہانیہ نے اپنی بہن کی اولاد کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، اس کی پیشانی چومے جا رہی تھی جب صارم نے اسے پیچھے سے گلے لگایا۔ بہت پیاری ہے نا؟ وہ بولی۔ وہ مسکرایا۔ ہاں بہت پیاری ہے، بالکل رانیہ جیسی ہے۔ ہانی نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں نا، تمہاری بہن جیسی ہے بالکل۔ وہ سادہ سے انداز میں کہہ رہا تھا، مگر وہ بیوی تھی نا، اسے یہ بھی برا لگ گیا تھا۔ ارے میں تو نارملی کہہ رہا ہوں بیبی اس کے جیسی ہے۔ ہاں میں سب سمجھتی ہوں، آپ جان بوجھ کر تنگ کرتے ہیں، مجھے پتا ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں تبھی تو کہہ رہا ہوں، مگر یہ واقعی رانیہ جیسی ہے۔ جنید نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی ان سے لی۔ بھائی یہ میرے جیسی ہے، کیوں اسے رانیہ جیسا بنا رہے ہیں؟ وہ اتراتی پھرے گی پھر۔ جنید کے معصومانہ انداز پر ہانیہ اور صارم کھل کھلا کر ہنسے۔ ہر میاں بیوی ایک جیسے ہیں، صارم نے بولا تو جنید نے سر اس بات میں ہلایا۔ اور نہیں تو کیا، ہر نہیں محبت کرنے والے۔ ہانیہ نے اضافہ کیا تو صارم نے سر کو تسلیم خم کیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں محترمہ۔ وہ دیر سے گھر لوٹا تھا اور وہ گیٹ پر کھڑی ٹیک لگائے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور اس کے نزدیک آیا۔ ہانی رات کے 2 بج رہے ہیں، تم کیوں یہاں پر کھڑی میرا انتظار کر رہی ہو؟ میں نے فون کیا تھا نا 8 بجے کے، مجھے لیٹ ہو جائے گا۔ وہ ہنس پڑی۔ مجھے عادت ہے آپ کا انتظار کرنے کی۔ نیند نہیں آ رہی تھی کمرے میں، اسی لیے یہیں کھڑی ہو گئی۔ اسے اپنے حصار میں لیتا اس کی آنکھیں چومنے لگا۔
اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ ہاں، بہت زیادہ. آپ کے بغیر تو جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ تمہیں اور مجھے ایک دوسرے سے اتنی محبت ہو جائے گی. سارم کے انداز پر وہ کھل کھلا کر ہنسی. ہاں، اب تو بس ایک ہی لڑکی کے بارے میں سوچتے تھے نا، اسی لیے آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہاں ایک اور خوبصورت پری بھی بستی ہے. ارے تم تو برا ہی منا جاتی ہو. مجھے جو محبت تم سے ہے نا وہ کسی سے نہیں ہوئی. جانتی ہوں، مذاق کرتی ہوں آپ کے ساتھ. میں بھی سمجھتا ہوں بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے شوہر کو کتنی اس سے محبت ہے، اور اگر نہیں ہوتی وہ بھی پتہ ہوتا ہے. وہ ہنسی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب نہیں تھی تو میں جانتی تھی، اب ہے تو مجھے مان ہے، غرور ہے. اس کے انداز پر سرشار ہوا تھا. ان کی محبت واقعی مکمل تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اس احساس کے ساتھ کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ایک جتنی ہی محبت ہے.